بھاگ کر وجے نام کے لڑکے سے کورٹ میرج کیا، اور جب ان کے والد ان کے رشتے دار جب لڑکی کے رشتے داروں کو پتہ چلا تو رشتے دار جب کورٹ میں گئے تو لڑکی نے بھائی مان لیا کہ رشتے داروں سے، لیکن لڑکی نہیں مانی۔ تو رشتے داروں نے سوچا کہ کیوں ان کے والدین کو بلایا جائے، تو لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ ان کا باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میری بہن میری بیٹی تو جس سے کہے گی تو جیسے کہے گی میں تیرے سے شادی کروں گا، بشرط یہ کہ تو میرے گھر چل، میری عزت رکھ لے۔ اس کے سامنے اس کا باپ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر کو چل، میری بیٹی تو میرے گھر کو چل۔ والدین کورٹ کے اندر سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ دی کہ ہمارے گھر کو چل، تو جیسے کہے گی ویسے تیری شادی کریں گے، تو جس سے کہے گی تیری شادی کریں گے، تو اتنا میرا خیال کر لے کہ میرے گھر چل۔ بیٹی نے کیا کہا معلوم؟ بیٹی نے رشتہ دار کہا کہ یہ کون ہے، میں ان کو نہیں جانتی۔ بیٹی نے کہا یہ کون ہے، میں ان کو نہیں جانتی، ان کو لے جاؤ یہاں سے۔ کیا زندگی ہو گئی ہماری، ہمیں فکر کیوں نہیں ہو رہی، ہمیں فکر کیوں نہیں ہو رہی کہ ہمیں دنیا میں یقیناً ہمیں کمانے کے لیے بھیجا گیا، ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا کہ کماؤ بھی صحیح، لیکن اتنا نہ کماؤ کہ اس سے محبت ہو جائے، اتنا ہمیں کمانے کی یاد نہیں ہے کہ اس پہ ہی لگ جائیں، نہ اپنی بہنوں کی خبر، نہ اپنے بھائیوں کی خبر، نہ اپنی بیٹیوں کی خبر، نہ اپنی بھائیوں کی خبر، اور نہ والدین کو بیٹوں کی خبر کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، بھائیوں کو اپنی بہن کی خبر نہیں ہے کہ بہن کیا کر رہی ہے۔ میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر اپنی بہنوں کو، چاہے وہ 2 عورتیں ہوں، 4 ہوں یا 10 ہوں، اکیلے تنہا کبھی بازار نہ بھیجا کریں، چاہے وہ عید کی شاپنگ ہو، چاہے وہ بقرعید کی شاپنگ ہو۔ میرے دوستوں اتنی پوسٹ آتی ہے، یقیناً اتنی آتی ہے، روزانہ کے کام میں 2-3 پوسٹ تو آ ہی رہی ہے، کہیں سمرن پروین، تو کہیں مسکان، تو کہیں شبنم، تو کہیں کون، کہیں وجے، کہیں راہل، کہیں پون۔ ان کا کام ہے یہ کرنے لگ گئے، ان کو پیسے مل رہے ہیں اس کام کے کہ تم مسلم لڑکی کو اپنے جال میں پھنساؤ، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں زمین دی جائے گی، اور باقاعدہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لڑکی کو پھنسانے کے بعد ان کو پریگننٹ کرو، ان کو حاملہ کرو تاکہ ان کو ذلت و رسوائی ہو۔ ایک ویڈیو تو ایسی آئی کہ اس کو دیکھ کر دل دہل گئے اندر سے، جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایک بہن کو جو ہے تنہا ملنے کے لیے، ایک دوست تھا اس کا بوائے فرینڈ تھا، اس کو ملنے کے لیے، اجے نام کا، اس کو ملنے کے لیے بلایا، تنہا جنگل میں وہ چلی گئی ملنے کے لیے۔ ملانے کے بعد اس سے جب اسے زبردست لڑکے اس لڑکی کے ساتھ اس کی آبرو کو، اس کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کی، تو لڑکی تھوڑی عزت دار کو اس نے منع کر دیا، تو اس بے غیرت، اس کمبخت، اس ناپاک، سور کھانے والے، حرام خور، زنا خور نے اس لڑکی کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اس لڑکی کے اوپر اجے نام کے لڑکے نے پیشاب کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ ارے سوچو تو صحیح، ہماری بہنوں کی کتنی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے۔ ابھی کل پرسوں کا ہی واقعہ ہے، ہم اپنی جو عیدگاہ ہے یہاں کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک لڑکی، مسلمان لڑکی، حجاب کے ساتھ تھی، غیر مسلم لڑکا تھا، کسی دوست نے بتایا، اس کے ہاتھ میں کھڑا تھا، اپنی عیدگاہ کا جو کچا راستہ ہے وہاں جب وہ چلے گئے، ان سے ملاقات کی تو لڑکے کے ساتھ جب تحقیقات کی تو لڑکا اپنی گاڑی چھوڑ کر فوراً فرار ہو گیا۔ کیوں؟ غلط تھا۔ اور لڑکی نے بھیج یہ کیا ہو گیا، مجھے اس نے کیسے پہچان لیا؟ ہم نے 4-5 دن پہلے جمعے کی نماز کے بعد 6 دن دعا کی بات ہے کہ ہمارے ٹاپ کی مسلم لڑکی جو ہے والمیکی ہریجن کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ارے غیرت گوارا نہیں کرتی، سننا ہی کافی ہے کہ سن کے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہماری بہنوں کو۔ افسوس ہمیں کیوں نہیں ہوتا اچھا اس بات کا؟ کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو گیا، ہماری ایمانی غیرت تھی، جو غیرت ہمارے جو بھی پہلے وہ پوری ختم، ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ اور میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی کسی بہن کو کہیں دیکھے، کوئی یقیناً چھوڑے نہیں، اس کی تحقیقات کرے، تحقیقات ضرور کرے اور اس کو معلومات کرے کہ بھائی کہاں سے ہے کیا ہے، لیکن ویڈیو نہیں بنائے، کیونکہ ویڈیو بنانے سے ڈبل ٹیبل ذلت و رسوائی ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی عزت جاتی ہے، آپس میں جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی عزت جاتی ہے، اور ایک دوسرے ہوتے ہیں ان کی بھی عزت
گزر جاتی ہیں تو آپ صرف کی تحقیقات کریں اور تحقیقات کرنے کے بعد لڑکی کے گھر والے کو کانٹیکٹ کریں, اس کو بلائیں اور سمجھائیں. ہمارا تو پہ یہ ماحول ہو گیا قافلے کے وہاں سے جب تک کہاں کی خبر ہے کہ مسلم لڑکی حلیہ کے ساتھ بھاگ رہی ہے, جس کے ساتھ نعوذ باللہ ہم جو ہے ہاتھ نہیں ملائے یا ہم جو ہے بات نہیں کرے, اس کو ہم اپنے ساتھ کھانا کھانے نہیں بٹھائے, اس کے ساتھ ہماری بہن بھاگ رہی, مسلم بہن ایمان والی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی گزاری. حضرت فاطمہ جب ہماری بہنوں سے پوچھے گی کہ اے مسلم بہنوں, اے اسلام کی مسلم خاتونوں, کہ تمہیں میرے بابا حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا بھاری لگا کہ تم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے رشتے بنائے. میرے بھائیوں, اس کی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے لیے ایمان کی بات کریں اور اپنے بہنوں کی بات کریں, اور اپنے گھر میں اپنے جو ہے دینی اجتماع ہوتے ہیں, دینی تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں کروائیں, تعلیم کا جو ہے شروع کروائیں. یقیناً یہ ہماری اسلام سے جو دوری ہو جا رہی ہے دن پہ دن, کیا دن پہ دن اسلام سے ہم دور ہو رہے ہیں, جب ہم بھی دور ہو رہے ہیں اور یقیناً ہماری بہنیں بھی دور ہو رہی ہیں, اسی کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے معاملات پیش آ رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ جو ہے کامرے سے لڑکی بھاگی ہے تو ہماری دیوبندی محلے میں نہیں آئے گی, شیخوی محلے میں نہیں آئے گی, یہ آس پاس نہیں ہوگا. یقیناً پہلے لڑکی کو جان میں پھنسایا جاتا ہے, سال بھر 2 سال تک لڑکی کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے, اس کے بعد لڑکی بھاگتی ہے. بتاؤ جب مسلم لڑکی بھاگے گی تو 1 سال میں اور 1.5 سال میں انہوں نے کیا کیا بول دلایا ہوں گے, کیا کیا بول دلایا انہوں نے. بھاگنے کی بات تو بہت دور ہے, پہلے لڑکے جو ہے شروعات کی ہوگی, سلام دعا کی ہوگی, اس کے بعد نمبر وغیرہ پڑھنے ہوں گے, اس کے بعد دھیرے اپنے لڑکے نے اپنے قابو میں کیا ہوگا, 1 سال 1.5 سال لگ جاتا ہے. اس کے بعد لڑکی بھاگی ہے, پہلے لڑکے نے لڑکی کا بھروسہ جیتا, اس کے بعد یہ لڑکی بھاگی ہے نا. یہ پہلی ایک بار جو ہے آج ملے کل ملاقات ہوئے پرسوں بھاگتا ہے, اسے تو ہوگا نہیں. پہلے لڑکی جو ہے لڑکے کا بھروسہ جیتے گی, وہ اس کو اتنا جو اپنے بوائے فرینڈ کو اتنا عزیز سمجھنے لگ جاتی ہے کہ اس کو جو اپنے ماں باپ بھی نظر نہیں آتے کہ میرے ماں باپ بھی ہیں, جنہوں نے اس کو پیدا کی. وہ ماں جس نے اس کو 9 مہینے کے اندر پیٹ میں رکھا, وہ ماں جو خود پیلے میں سوئی, ہمیں سوکھے میں سلایا, وہ ماں جس نے خود صبح کھایا, ہمیں اچھے سے اچھا کھلایا, وہ والد جس نے مشقت جھیلی, چاہے دھوپ ہو, بارش ہو, چاہے گرمی ہو یا سردی ہو, ہمارے خاطر کی میری اولاد اچھی سے اچھی رہ جائے. تو سوچو ان سے زیادہ محبوب بوائے فرینڈ ہو رہا ہے تو کتنا خرچہ کرا ہوگا, کتنا کھلایا ہوگا, کتنے پیسے دیے ہوں گے, کتنے گفٹ دیے ہوں گے. تو ہماری بہنوں کے پاس جو موبائل ہوتے ہیں اس کی بھی تحقیقات کر لیا جا رہا ہے. اب تو پہلے تو اسلام میں یہ تھا کہ کسی کا موبائل یا کسی کو چیز ہم بغیر یا کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, پہلے تو یہ تھا. لیکن اب کی جو اس دور ہے نا, اس پہ ہم اپنی بہنوں کی تحقیقات کر سکتے ہیں. بہنیں ہمارا حق بنتا ہے, یقیناً ہمارا حق بنتا ہے. اس سے چاہیے نا کہ ہماری بہن کسی دوسرے کے ساتھ بھاگے یا دوسرے فرار ہو, ہماری ذلت و رسوائی ہو, کیوں نہ اس کے موبائل چیک کر لیں. اگر اللہ نہیں کرے, اللہ نے کسی کے ساتھ ایسا ہو, بہن کا تعلق مل جائے تو اس کو ڈانٹیں, منع کریں, سمجھائیں. یہی ہمارا کام ہے. اور کیا, اور اپنے آپ کو بھی خوب بچائیں دین سے اور گالی گلوچ سے, اور اپنے ایمان کو قدر کریں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو مطمئن کرتا ہے. اپنے زبانوں پر یقیناً اللہ کا ذکر جاری رکھیں. اور میں پھر بات کہتا ہوں, اللہ کے واسطے اپنے محبوب کو رسوا نہ کرنا. ہمارا نبی طائف میں حج پہ جاؤ, طائف میں جاؤ تو ان سے پوچھو کہ یہ وہ پتھر جہاں جاؤ گے اپنے دل کا تصور ہوگا کہ ہمارا نبی یہاں جو ان کا خون بہایا اور یہاں جو ہے ان کے ساتھ پتھر مارے گئے, جب دل پہ جو اثر ہوگا نا کہ ہاں یہ ہمارے نبی سے اتنا کچھ ہوا اور ہم ان کو بھول رہے ہیں, ان کو رسوا کر رہے ہیں, تو ہماری یقیناً ہماری اب اپنے آپ بدل جائیں گے. ہم اپنے محبوب کو رسوا نہ کریں. میرے دوستوں بزرگوں, وقت کی قلت ہے, باتیں بہت ساری ہیں, واقعات بہت سارے ہیں. ہمارا ایمان کو بچانے کی سخت سے سخت ضرورت ہے. یہ RSS کے گنڈے, یہ بھگوا لوٹنے والے کہیں بھی دکھے, ان کو تو میں سمجھتا ہوں ان کی رپورٹ کرو, یہ اپنی بہنوں کی ان سے حفاظت کرواؤ. وقت کی قلت ہے میرے بھائیوں, بہت سی باتیں کرنے کے لیے ہم صرف اپنی بہنوں کو بھگوا لوٹے اور RSS کے گنڈے جو یہ منصوبہ بنا رہے ہیں ان سے بچا لیں, اپنا ہمارا کام ہو جائے گا.
اور جو مارکیٹوں کے اندر جو ہماری بہنیں جاتی ہیں، کسی کی 2 بہن جا رہی ہے، کسی ماں اور بیٹی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میری بات کہ یقیناً ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ دیکھو برا ماننے کی بات نہیں ہے، دکان والے جو ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ بھی ملے ہوئے ہوں، ہندو ہے بھائی، اسی لیے اللہ نے اس نے سب سے فرما دیا کہ مشرکوں کو اعتبار نہیں ہے، غیر مسلموں کو اعتبار نہیں ہے بھائی. اس زمانے کے اندر تو ہم جب جائیں اپنی بہنوں کو لے کے جائیں، اپنی ماں کو لے کے جائیں تو اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے ایک بار لے کے جائیں تو اپنے 2 بار لے جائیں، لیکن اپنے ساتھ لے کے جائیں. چاہے تم جنگل میں لے کے جاؤ یا گھمانے لے کے جاؤ، چاہے تم کہیں بھی لے کے جاؤ، پارک میں لے کے جاؤ، اسلام میں کوئی مناتی نہیں کسی چیز کی، بس پردے کے اندر لے کے جاؤ. پردہ ایک چیز ہے شریر کے اندر کہ پورا حجاب لگا ہوا ہو، پیڑ لگے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں گلوز ہو، اس کے بعد آپ جب چاہے آپ پارک میں لے جاؤ، چاہے آپ سوئمنگ پول میں لے جاؤ، چاہے آپ جنگل میں لے جاؤ، کہیں بھی لے جاؤ، بس اپنے عزت کے ساتھ لے کے جاؤ. اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات کی سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھی. میزبان سے منگا لیں. لے کے کہاں سے آئے کون ہے ٹرینڈ تیری کہاں پہ لے کے آ رہا ہے گائے کے لیے سب کچھ گائے کے لیے لے کے آ رہا ہے راجا گھومنے. اور آپ گھومنے جا رہے ہو راجا پارا جا رہی ہو آپ گھومنے. پاپا کے نمبر دو آپ کے